الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی کا بھی انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے دربار کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائی، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی 28 پارے کے اندر سورہ تحریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکہ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور اس پر ایسے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے جو ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. جس کام پر اللہ نے ان فرشتوں کو لگا دیا ہے وہ اس سے ذرہ برابر روگردانی نہیں کرتے. یعنی اللہ نے اگر کسی فرشتوں کو کسی کو عذاب دینے پر لگا دیا، اب جس کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کتنا بھی چیخے چلائے، وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. انہیں ترس نہیں آئے گا، وہ تو صرف اللہ کی بات کو مانتے ہیں کہ اللہ نے جس کام پر لگا دیا ہے اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو بے نمازی کو اگر اللہ تبارک و تعالی عذاب دے رہے ہیں، فرشتوں اس کو عذاب دے رہے ہیں، تو فرشتوں کو ترس نہیں آئے گا. وہ تھکی کے بھی نہیں کہ میں تھک گئے ہیں، اس کو تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا. تو اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ نے انسان اور پتھر کو اس آگ کا ایندھن بنایا ہے. تو اپنے آپ کو بھی نماز کا پابند رکھنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی نماز کی پابندی کی طرف جو ہے اس کو لانا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم خود نمازی ہیں اور اپنی اولاد کی طرف سے ہم بے پرواہ ہو گئے. ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، کس وقت تک جاگ رہی ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، کن دوستوں کے ساتھ اس کی ہم نشینی ہے. ان تمام چیزوں پر ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے.
ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس غیر ذی زرع وادی کے اندر لا کر چھوڑا تھا جہاں آج مکہ المکرمہ ہے، تو فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ چٹیل میدان کے اندر چھوڑا ہے، اور آگے کیا مقصد بیان کیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ یہ نماز کو قائم کرے، نماز کی پابندی کرے۔ اگلی آیت کے اندر قرآن کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ میں اپنی نماز کی پابندی کے بارے میں اور ذریتی میری اپنی اولاد کی نماز کی پابندی کے بارے میں کہ مجھے بھی نماز پر جو ہے استقامت عطا فرما اور میری اولادوں کو بھی نمازی بنا۔ بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کی زبان پہ نماز کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کو جب قوم نے کہا قالوا یا شعیب الصلاۃ انترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تو یہ چاہتا ہے، کیا تیری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے آبا و اجداد پوجتے ہوئے آئے ہیں؟ کہ تیری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ دیں جن کو ہم پوجتے ہوئے آئے ہیں، وہ ہمارے آبا و اجداد پوجتے ہوئے آئے ہیں؟ یعنی پیغمبر علیہ السلام کی زبانی قرآن کے اندر جگہ جگہ نماز کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، کہ میرے رب نے مجھے بنایا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں بابرکت رہوں، میں جہاں کہیں بھی رہوں بابرکت رہوں، واوصانی بالصلاۃ، اور نماز کی جو ہے پابندی کرتا رہوں، والزکاۃ ما دمت حیا، میں جب تک زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں، زکات ادا کرتا رہوں۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کہا گیا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا پابند بنائیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کے پابند رہیے، خود بھی اس کے پابند رہیے۔ نحن نرزقك لا نسألك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، نحن نرزقك، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام جو ہے وہ پرہیزگاری کا ہے۔ تو جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اور فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے یہاں ذکر سے مراد وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، مفسرین نے نماز کو لیا ہے کہ جس نے نماز سے روگردانی کری ہے، جس نے نماز سے اپنے منہ کو کیا ہے موڑا ہے، یعنی کہ جس نے اللہ کے ذکر کی طرف سے اپنے آپ کو ہٹایا ہے، روگردانی کی ہے، منہ کو پھیرا ہے، تو فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے رزق کے اندر تنگی ہو جائے گی۔ بعض نے لکھا ہے کہ معیشتاً سے مراد یہاں پر قبر کی تنگی ہے، اور بہت ساری تفاسیر اس کی ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ جس نے اپنے رب کی طرف سے منہ موڑا، نمازوں کی پابندی نہیں کری، ادھر سے بھاگتا رہا، تو اللہ قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، یہ وہ کہے گا کہ اللہ میں تو جو ہے آنکھوں والا تھا، میں تو بینا تھا دنیا کے اندر، مجھے جو ہے کیا کہتے ہیں میری آنکھیں کہاں چلی گئی، بینائی کہاں چلی گئی؟ تو حکم ہوگا کہ جس طریقے سے تم نے دنیا کے اندر ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا، ہماری آیتوں کی طرف سے تم نے آنکھیں نیچی تھی، آج اسی طرح تجھے جو ہے اندھا بنا کر اٹھایا جا رہا ہے۔ تو بے شمار آیات ہمیں یہ بتاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، یہ فرشتوں سے معلوم کریں گے یا خود آپس میں بات کریں گے، ارے فلاں فلاں لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، کچھ لوگ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں چلے گئے؟ ماں تو پتہ لگے گا کہ وہ جہنم کے اندر ہے، تو ان کو جہنم کے لوگوں سے بات کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ وہ کہیں گے ماں سلککم فی سقر، ارے کون سی چیز تھی جو تمہیں یہاں لے کر آ گئی، کس چیز نے تمہیں جہنم میں لا کر ڈال دیا، وہ کون سی شے تھی، کون سی چیز تھی؟ ماں سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں یہاں تک لے کر آ گئی؟
تو سب سے پہلا جو جواب جہنمی دیں گے قالوا لم نک من المصلین، تو جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سب سے پہلا جواب جو جہنم کی طرف سے، جہنمی لوگوں کی طرف سے آئے گا، ان کے لیے جو آنسر دیں گے کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ضرورت مندوں کو ہم کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بےہودہ باتوں میں لگے رہے، بےہودہ لوگوں کے ساتھ لگے رہے۔ تو بے شمار جگہ جو ہے قرآن کریم کے اندر نماز کی پابندی کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر کے اندر جو لکھا ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا قول لکھا ہے کہ جو بے نمازی ہوتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے، بے نمازی واجب القتل ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ وہ گویا وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ایمان کے اور جو ہے یعنی کہ کافر کے اور مسلمان کے درمیان جو فرق ہے، جو امتیاز ہے، وہ نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرض بھی نہیں دینا چاہیے، بے نمازی کو قرض بھی نہیں دینا چاہیے۔ جب یہ اللہ کا قرض نماز ادا نہیں کر رہا ہے، تمہارا قرض کیا ادا کرے گا؟ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم خود بھی نماز کی پابندی کریں، اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ جو حدیث ابھی خطبے کے اندر پڑھی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرماتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائیے، نماز کا حکم دیجئے۔ کب؟ 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، جب اولاد تمہارے 7 سال کی ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس سے نماز کا حکم کیجئے۔ آگے فرمائے فَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور ان کو جو ہے ان کی پٹائی کیجئے۔ کس کب؟ جب وہ 10 سال کے ہو جائے، 10 سنین، 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کو مارنے کا حق ہے، ان کو جو ہے ان پر سختی کرنے کا حق ہے، ان کی پٹائی کرنے کا حق ہے۔ فَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب اولادیں تمہاری 10 سال کی ہو جائیں تو ان کے بستروں کو علیحدہ کر دیا جائے۔ 10 سال کے بچے ایک بستر میں نہیں سونے چاہیے، وہ بلوغت کے قریب ہونے جا رہے ہیں، شیطان بہت ساری چیزوں کے اندر ان کو لگا سکتا ہے، ان کے بستروں کو علیحدہ کر دیجئے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 سال کے بچے بچیاں ایک جگہ نہیں سونے چاہیے۔ تو فرمائے 7 سال کے حکم میں نماز، 7 سال کی جب ہو جائے نماز کا حکم کیجئے، پیار سے اس کی تربیت کیجئے، اور جب 10 سال ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان پر جو ہے سختی کیجئے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں؟ 10 سال تو کیا 20 سال کی 30 سال کی اولادیں ہو جاتی ہے، لیکن نماز کی طرف ان کی طرف کوئی پابندی نہیں ہے، اور ہم کہتے بھی نہیں ہیں۔ خود اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اولاد کے بارے میں بھی سوال ہوا نا، ایک حدیث سے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن ہر راعی سے، ہر ماتحت سے اس کی رعایت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جو اس کے نیچے لوگ رہتے تھے، ایک باپ ہے، گھر کا سربراہ ہے، اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کوئی فیکٹری کا مالک ہے، اس کے نیچے جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے کوئی بادشاہ ہے، اسے تمام جو ہے رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر آدمی ماتحت ہے، آپ کے نیچے زیر دست جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ نے ان کو کتنی نماز کی پابندی سکھائی، اور کس جو ہے کتنا دین کی تربیت ان کو دی ہے، اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، ہر آدمی کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنانا چاہیے، اور نماز کی پابندی کا شوق ان کو دلانا چاہیے۔ خود نماز کے لیے آئیں تو بچوں کو بھی نماز کی طرف کہہ کر کے آئیں، ان کو ساتھ لے کر کے آئیں۔ صبح فجر میں ہم آ رہے ہیں تو بچوں کو بھی اٹھا کر کے آئیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے لیے چلیے، ورنہ کل قیامت کے دن یہی اولاد ہمیں رب کے سامنے مجرم بنا کر کھڑا کر دے گی کہ یہ خود تو نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں انہوں نے نماز کے لیے نہیں کہا، یہ خود تو دین سیکھ رہے تھے، ہمیں دین کی تربیت نہیں دی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اگر اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے تو اس کے بہت ساری حقوق بھی ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔
ہم جو ہے روزانہ کے 24 گھنٹے کے اندر سے 10-20 منٹ تو کم سے کم ایسے نکالیں کہ اپنی اولاد کو لے کر کے بیٹھے، انہیں دین کی باتیں بتائے، کوئی واقعہ سنا دے، کوئی کتاب پڑھ کر کے سنا دے، یا کوئی بات مسجد کے اندر ہم نے تعلیم کے اندر سنی ہے اس کو ان کے سامنے بیان کر دے۔ یہ ماحول گھروں کے اندر ہونا چاہیے۔ گھروں کے اندر کتنی بچیاں ایسی ہوتی ہیں سال ہر سال گزر گئے ہیں کہ دین کی انہیں کوئی واقفیت نہیں ہے، دین کی باتیں ان کے کانوں کے اندر نہیں جاتی ہیں۔ اس طرح کی ہمیں یہ چیزیں قائم کرنی چاہیے۔ گھروں میں اجتماع کا نظم بھی ہونا چاہیے کہ مستورات ہفتے میں عشرے میں کسی بڑے مکان کے اندر آ کر جمع ہو جائیں، وہاں پر جو ہے کسی عالم کو بلا کر بیان کیا جائے تاکہ بچوں کے اندر، ہماری عورتوں کے اندر بھی دین کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ ہمیں خود یہ کام کرنے ہیں، دین کے لیے ہمیں قربانی دینی ہے۔ نمازوں کی پابندی سب سے اہم چیز ہے۔ قیامت کے دن جس کی نماز صحیح نکل گئی اس کے دیگر اعمال بھی انشاءاللہ صحیح نکل جائیں گے۔ جو نماز میں لٹک گیا اور پھنس گیا وہ وہ تمام منازل کے اندر پھنستا ہوا چلا جائے گا۔ بزرگان دین نماز کی کتنی پابندی کرتے تھے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے وصیت کی ہوئی تھی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، یعنی جب جنازہ ان کا رکھا گیا دہلی کے اندر ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بزرگ تھے، پوری دلی کے لوگ امڑ کر آ گئے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے۔ ایک آدمی سامنے آ کر کہتا ہے کہ مجھے خواجہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میری نماز وہ آدمی پڑھائے جس کی کبھی عصر کی سنتیں بھی فوت نہ ہوئی ہو، میری نماز وہ آدمی پڑھائے جس کی کبھی تہجد بھی فوت نہ ہوئی ہو، میری نماز وہ آدمی پڑھائے جس کی کبھی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہوئی ہو، میری نماز وہ آدمی پڑھائے جس کی کبھی غیر محرم پر جو ہے قصداً غیر محرم پر کبھی نگاہ نہ پڑی ہو، جس کے اندر یہ 4 کوالٹی ہو، وہ آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے۔ سارے لوگوں کے اندر سب لوگ سائلنٹ ہو گئے، مجمع کے اندر خاموشی چھا گئی ہے۔ ارے کون نماز پڑھائے گا؟ اتنی ساری کوالٹی کس کے اندر ہوتی ہیں؟ جب بہت دیر ہو گئی ایک آدمی چہرے پر نقاب ڈال کر آتا ہے اور خواجہ کا کفن سے چادر اٹھا کر کہتے ہیں کہ تم چلے گئے اور مجھے رسوا کر کر چلے گئے، میرا یہ راز تھا، میرا رب جانتا تھا، آج تمام مجمع کے سامنے میری رسوائی ہوگی۔ جب لوگوں نے دیکھا اور اس نے اپنا نقاب ہٹایا، وقت کا بادشاہ تھا سلطان شمس الدین التمش۔ خواجہ کو معلوم تھا کہ ایسے بادشاہ وقت ایسا تھا کہ اس کی اس قدر نماز کی پابندی تھی، وقت کے بادشاہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گیا الحمدللہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری جو ہے عصر کی نماز کی سنتیں بھی قضا فوت نہیں ہوئی ہے، تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی ہے، تہجد فوت نہیں ہوئی ہے، کسی پر قصداً میں نے غیر محرم پر اپنی بری نگاہ نہیں ڈالی ہے۔ بادشاہوں کے اندر یہ کوالٹی ہوا کرتی تھی۔ آج جو ہے ہم کتنے کام ہوتے ہیں بادشاہ کو، حکومت کے کتنے کام ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ کوالٹی اس کے اندر ہے۔ کتنے لوگ ہم جو ہے تکبیر اولا کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تکبیر اولا کی کتنی بڑی جو فضیلت ہے، صف اول کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم لوگ مسجد میں آنے کے بعد بھی یہ کوشش کرتے ہیں پیچھے نماز پڑھیں گے، پچھلی صف میں نماز پڑھیں گے، یہ کوشش رہتی ہے بعض لوگوں کی، ورنہ حکم یہ ہے جب مسجد میں آنے شروع ہوئے تو سب سے پہلے اگلی صف پوری ہونی چاہیے، اس کے بعد پیچھے والی، پھر اس سے پیچھے والی، اور اقرب فالاقرب، اس طریقے سے جو ہے صفیں مکمل ہونی چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو یہ سوچتے ہیں کہ پیچھے پڑھیں گے تو جلدی بھاگ جائیں گے۔ جمعہ کی نماز آپ نے دیکھا ہوگا لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سنتوں کو بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں اور فوراً بھاگنے کی انہیں لگتی ہے، جبکہ وہ سنت مؤکدہ ہے، وہ ضروری ہے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے بھی 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، بعد میں پھر 4 سنتیں ہیں، پھر 2 سنتیں اور بھی ہیں، یہ مؤکدہ ہیں، ان کو ہم جو ہے نہیں چھوڑ سکتے۔ کسی نے اگر ان کو چھوڑا وہ آدمی گناہ گار ہے، سنت کا تاریخ ہے، گناہ ہوتا ہے۔ واجب نماز کو، فرض نماز کو اور سنت مؤکدہ کو ہمیں کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، بھئی نوافل کی اجازت ہے آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سنت مؤکدہ ہے انہیں کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے جبکہ آپ کو کوئی عذر نہ ہو۔ اگر آپ معذور ہیں تو پھر تو رعایت ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں نماز کو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سارے ہٹتے پھر رہے ہیں، گلی کے محلے میں کھڑے ہیں، گھنٹے تک کھڑے ہوئے ہیں، نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، سنتیں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ بھئی یہ کیا چیز ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نماز کا کیا حکم ہے؟ کوئی سنت بیٹھ کے پڑھنی، کوئی سے کھڑے ہو پڑھ رہی ہے۔ معذور بھی اپنے پیٹ سے خود بنا رکھا ہے، کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے گا، کسی عالم سے، امام سے مسئلہ معلوم کر لیں کون سے نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، کس وقت بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔
نہیں بس خود اپنے آپ کو معذور بنا لیا اور جو ہے اور بظاہر دیکھیں آپ کہ وہ معذور نظر نہیں آتے. تو نماز کے بارے میں ہم معلومات ہونی چاہیے, مسئلے مسائل کے بارے میں معلوم کر لینا چاہیے, پوچھتے رہنا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ ہر آدمی کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ اسے حرام حلال کی تمیز ہو جائے. نماز کی جو مسائل ضروری ہے ان کو بھی اس کی معلومات ہونی چاہیے. اتنا تو دین ہمیں سیکھنا چاہیے. اب بچپن میں نہیں سیکھ سکے, جوانی کے اندر آپ معلومات کر سکے. ہم کچھ تو کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ کوشش ہماری کامیاب ہوگی, اللہ کے یہاں قبول ہوگی. تو نماز کی پابندی سب لوگ کریں گے انشاءاللہ, اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائیں گے, خود بھی اس پر جمے رہیں گے, اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق و رحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب